بغیر علم کے عمل کرنا، معصوم فرماتے ہیں وہ اسی طرح ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے شرعی واجبات کو ادا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے۔ یہ شرعی واجبات نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی منمانی چیزیں ہیں، سینہ گزٹ دین ہے، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا، اپنا گڑھا ہوا دین ہے۔ اور واضح بات ہے کہ یہ جو علم ہے یہ آپ کو در اہل البیت سے ملے گا۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے سینے پہ ہاتھ مار کے، ہاں ہونا علم جمع، یہاں علم ٹھاٹے مارتا دریا بہ رہا ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ علم در اہل البیت پر ہے، علم ان کی میراث ہے۔ اور حضرت نے فخر کے ساتھ فرمایا تھا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے علم ہمارے مقدر میں رکھا اور مال ہمارے دشمن کے مقدر میں رکھا، اور علم باقی رہنے والا ہے، مال فنا ہو جانے والا ہے۔ تو علم ادھر سے ملتا ہے، لہذا جب علم ادھر سے ہے تو مجھے بتائیں کہ جو در اہل البیت سے منحرف ہے، جن کا وہ جو زاویہ ہے وہ ٹیڑھا ہے، ادھر ہے در اہل البیت، دائیں بھی اہل البیت نہیں ہے، بائیں بھی اہل البیت نہیں ہے، پیچھے تو پھر پیچھے ہے، تو کیا وہ سراب کی تلاش میں نہیں ہے؟ سراب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، حالانکہ یہ شریعت نہیں ہے۔ آپ اپنی فرقہ واریت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو بات ہے تو فرقہ واریت ہے، چونکہ آپ ہیں اسی مذہب پر اس لیے آپ یہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم فرقہ واریت سے پاک ہیں۔ ہم نے جو بات کہی ہے وہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق کہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے علم کے دو ہی منبع ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے۔ اگر تو علم کے منبع رسول خدا نے فقط دو بتائے ہیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ فرقہ واریت نہیں ہے، پھر عین حقیقت کے مطابق ہے۔ اور اگر رسول خدا نے کوئی تیسرا بھی بتایا ہے، آپ اس کا نام پیش کریں، نام پیش کریں۔ جو آپ پیش کرتے ہیں اس سے آپ فرار کرتے ہیں، جو آپ پیش کرتے ہیں آپ اس سے فرار کرتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو لہذا اگر آپ اسی بات پر اگر آ جائیں تو بہت سارے ایسے ہیں جن کی اگر اتباع کی گئی تو آپ کو فرار کرنا پڑے گا، پھر آپ کو کوئی تعویلیں کرنی پڑیں گی۔ امیر المومنین نے بھی بہت سارے لوگوں پر لعن طعن کیا تھا، اور امیر المومنین پر بھی کیا گیا۔ بتائیں آپ کس کی اتباع کی جائے؟ امہات المومنین میں سے بعض پر انہی میں سے جو حدیث کے مصداق ہیں نے بعض الزام لگائے، تو اگر ان کی اتباع میں کوئی گالی دے دے، صرف الزام تو بات کی بات ہے، اگر گالی دے دے پھر تو وہ کامیاب ہے اسی حدیث کے مطابق۔ لہذا اگر اول تو آپ کے پاس ایسی ہے نہیں ہے تو آپ کے لیے فرار کا مقام۔ لہذا اہل البیت کے علاوہ سراب ہے، در اہل البیت کے علاوہ دھوکہ ہے،
کوئی اگر یہ کہے کہ اہل البیت کے علاوہ دین مل سکتا ہے، اہل البیت کے علاوہ ہدایت مل سکتی ہے، تو وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہدایت در اہل البیت پر ہے، گمراہی سے بچنا اہل البیت کے دامن کو تھامنا ہے۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے اپنے ہاتھوں میں دامن اہل البیت رکھا، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل البیت کی مثال جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، اور جو اس پر سوار نہیں ہوا غارے کا بہاوا ڈوب گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اگر اہل البیت کے علاوہ ہدایت تھی تو کیوں ڈوبتا ہے؟ پھر نکالو نا ایک حدیث، جس طرح بقیہ حدیثیں نکالی ہیں، تو نکالو حدیث کہ اہل البیت بڑی کشتی نجات ہیں، بحری جہاز ہیں، اور فلاں چھوٹی کشتی ہے، فلانی کشتی ہے، جو کشتی پر سوار نہیں ہوگا وہ اس چھوٹی کشتی پر سوار ہو جائے گا تو بچ جائے گا۔ نکالو نا حدیث کو، ایسی حدیث تو نہیں ہے۔ یعنی ہدایت منحصر ہے کشتی اہل البیت میں، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اہل البیت علیہم السلام ہی اللہ کے علم کے وارث ہیں، اور اللہ کا علم بغیر کسی شک کے، ہر قسم کے شک و ریب سے پاک اللہ کا علم، رسول اللہ کا علم ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو لائیں۔ جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ راوی روایت کرنا، یہ حدیث بیان کرنا، یہ تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ نقل حدیث فلاں 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 سے تو نقل حدیث ہے، یہ انہی کے در سے آ رہی ہے۔ جو صحیح احادیث ہیں وہ انہی کے در سے، یا جنہوں نے رسول خدا سے سنا ہے، وہ تو رسول خدا کا علم ہے جو اس نے دیا ہے اہل البیت علیہ السلام کو۔ پھر خود فرمایا ہے لہذا سراب ہے، اہل البیت کے علاوہ سراب ہے، اہل البیت کے علاوہ دھوکہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اہل البیت کے علاوہ کسی کی اتباع کر کے کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوشنود کر سکتا ہے، تو یہ اس کا تمہیں سراب دکھانا ہے۔ اور اسی طرح اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے بھی اگر اپنی مرضی کا مذہب بنائیں گے، اپنی مرضی کا دین بنائیں گے، وہ بھی سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بھی سراب کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یعنی اگر وہ کہ جو زمانے رسول میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، اگر ان کا علم اہل البیت کے مخالف علم ہونے کی بنیاد پر سراب ہے، تو آج کے ہم جب رسول اللہ کے دیے دکھائے ہوئے دروازے کو چھوڑ کر اگر ہم کسی دین کا دعویٰ کریں گے تو سراب ہے۔ وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہذا عمل وہی قبول ہے جو اہل البیت علیہ السلام کے در سے لیے گئے علم کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ان کی جانب سے نہیں لیا گیا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر علم الہی، علم شریعت نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بندہ اگر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات خیرات دیتا رہے، لیکن اپنے نظام کے تحت، اپنی مرضی کے تحت، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، سراب ہے، غلط ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک بندہ جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو وہ اپنی محنتوں کو کیوں ضائع کرنا چاہتا ہے؟ اپنے اعمال کو کیوں برباد کرنا چاہتا ہے؟ محنت بھی کر رہا ہے، اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے مومن کی، عمل کرنے والے کی۔ ایک بندہ جو عمل سے ہے ہی دور تو نہیں جو عمل کرتا، ایک بندہ محنت کر رہا ہے،
کم از کم اس کو تو اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لہذا جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے، اور جو جانتا ہے اس کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے. بسا اوقات ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، ہمارے جو صاحبان علم اور علماء کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ ہیں، تو بنیادی نماز کے بنیادی مسائل یہ جان کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، جبکہ غلطیاں ادھر سے نظر آتی ہیں. نماز کے بہت سارے مسائل، قرات کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دوسرے معاملات، خرید و فروخت کے مسائل، لے دے کے مسائل، بعض حلال کے مسائل، حرام کے مسائل، نجاست طہارت کے مسائل، تو بہت سارے وہ غلط دیکھنے میں آتے ہیں. تو پھر ایک بندہ کہ جو نمازیں بھی ادا کرتا ہے، تہجد بھی بسا اوقات پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے فرامین کو بھی پڑھتے ہیں، تو اعمال پہلی چیز ہے. وہ اتنی محنت کے بعد بھی اگر اپنے اعمال ضائع کر بیٹھے ہیں تو شاید اس سے بڑا خسارہ نہ ہو. اس لیے فقہ، میں نے پہلے بھی روایات ذکر کی ہیں کہ فقہ کی اہمیت اسلام کے دوسرے عناوین سے بڑھ کر ہے. فقہ ہی زیادہ ہے اور فقہ ہی سیکھنے والی چیز ہے، اس لیے اس کا نام بھی فقہ رکھا گیا ہے. سمجھنے والی چیز، سمجھ، فہم، سمجھ، بوجھ، اس کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ سمجھنے والی چیز ہی یہی ہے، سننے والی اور سننے کے بعد سمجھنے والی. وگرنہ عقائد تو دلیل پر موقوف ہے. عقائد میں تو انسان اپنی فکر میں آزاد ہے، سوائے چند خطرناک مقامات کے. اللہ کیا چیز ہے، کس سے بنا ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے. قضاء اور قدر کے مسائل ہیں، حساب کتاب کیسے ہوگا، وہ جو قبر ہے کیسے کھل جائے گی، کیسے فرشتے ہوں گے، کیسے منکر نکیر ہوں گے، کیسے یہ کر سکیں گے، کیسے وہ کر سکیں گے، بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں. ان کے علاوہ انسان عقائد میں آزاد ہے. انسان پابند ہے اپنی دلیل کا، اپنی معرفت کا. قرآن نے بارہا معرفت کی طرف دعوت دی ہے، معرفت حاصل کرو. لیکن جو علم فقہ ہے اس میں علم، تعلیم، غور، فکر، تطبیق، مسائل. مسئلہ یوں ہے، پہلے بندہ سمجھے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کا مقام یہ ہے، یہ اس کا مصداق ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے. تو یہ دونوں مراحل اپنے مقام پر محنت طلب مسائل ہیں. تو بندہ جب ابتدا کرے گا تو سمجھے گا، ابتدا ہی نہیں ہوگی تو پھر سمجھ کہاں کس سے ہوگی، اور پھر انتہا کب ہوگی. لہذا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم فقہی مسائل کا، کہ ابواب کا ایک دورہ ضرور کرنا چاہیے. دورے کا مطلب کہ فقہی کتابوں میں جو ابواب، باب بندی ہوتی ہے، باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، یا عنوان نمبر فلاں، عنوان فلاں، عنوان فلاں، یہ جتنے بھی ہیں نا ساروں کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. ایک سرسری جائزہ کم از کم لینا چاہیے، تاکہ ایک آئیڈیا انسان کو ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا کیا تھیں، اور میں نے کس حد تک اس کو سمجھا ہے، اور کس حد تک میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے. تو کم از کم ایک دورہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ ہم سرسری نگاہ سے پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. پھر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، پھر جو ہمارا عمل ہے یہ عمل خوشنودی خداوندی کا باعث ہوگا. پھر یہ سراب کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوگا، پھر یہ سراب نہیں ہوگا. پھر ہم اللہ توکل کریں گے، پھر ہم اپنے خدا سے پھر امیدیں وابستہ کریں گے، پھر ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیں گے، اور اپنے اعمال کو کی قبولیت کے امیدوار بنیں گے. درود بر محمد و آل محمد. اچھا، ہمارے مسائل میں سے کچھ مسائل چل رہے تھے. پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ پانی کی اقسام کی تھیں کہ پانی کی کتنی اقسام ہیں. کتنی اقسام تھی بھلا یاد ہے آپ کو؟ کسی کو؟ جی
5 ٹھیک ہے 5 ہیں جی بنیادی اقسام. کیا کیا نام ہے؟ جاری پانی، کور پانی، قلیل، بارش کا پانی، کنویں کا پانی. تو یہ پانی کی اقسام ہیں جن کے ساتھ ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. کور پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی. یہ پانی کی اقسام ہیں. اور کیا بتایا تھا کہ کور پانی کی کیا مقدار ہوتی ہے؟ کم از کم 84 لیٹر. آپ کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے 384 لیٹر، 384 کلو. یہ کم از کم مقدار ہے کور پانی کی. اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کم از کم مقدار کور کی ہے. اور اس سے جو کم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ قلیل پانی. بشرطے کہ وہ جاری نہ ہو، بارش نہ ہو، اس کو قلیل پانی کہتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ اور پچھلی مرتبہ یہ بھی گزارش کی تھی کہ جو قلیل پانی ہے اور کور پانی، قلیل اور دوسرے پانی، ان میں کیا فرق ہے بنیادی؟ قلیل اور باقی 4 پانی، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلیل میں اگر نجاست گرے تو وہ یعنی کہ نجس ہو جاتا ہے، اور باقی میں اگر دیکھا جائے تو رنگ بو کا. ہاں یہ بنیادی فرق ہے کہ قلیل پانی کے ساتھ نجاست ملتے ہی وہ نجس ہو جاتا ہے، جبکہ باقی جو پانی ہے ان میں ملاقات پلس تبدیلی، پلس تبدیلی ہوگی تو نجس ہوگا. تبدیلی، یہ تبدیلی وہ نہیں ہے کہ جو آج کل کسی کو پریشان کر رہی ہے، یہ پانی کی تبدیلی ہے. یعنی 3 چیزیں. جیسے ملاقات ہوتی ہے نا نجاست کی قلیل کے ساتھ تو وہ نجس ہو جاتا ہے فوراً. تبدیلی ہو یا نہ ہو جائے تو ظاہر ہے پھر پکا نجس ہے. نہ بھی ہو پھر بھی جو کور پانی ہے، جاری پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، اگر نجاست کے ساتھ ملاقات ہو ملتا ہے اور ساتھ اس میں 3 تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی آ جاتی ہے، نجاست والی بو، نجاست والا رنگ یا نجاست والا ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر ملاقات ہے، تبدیلی کوئی نہیں ہے، تو پھر نجس نہیں ہوگا، پھر پاک ہی رہے گا. تبدیلی کس شے کی ہو؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ نجاست یعنی خون گرتا ہے، ایک مرتبہ خون ملا دودھ ملتا ہے. تو کس چیز کی وجہ سے تبدیلی؟ خون کی وجہ سے. مثال دی تھی نا، ٹب والی مثال دی تھی کہ تبدیلی یہ جو ہے نا مقصود، یہ نجاست کی وجہ سے تبدیلی ہو. مثال دی تھی کہ 2 ٹب پڑے ہیں، دونوں کور ہیں. اس ٹب میں بھی دودھ، خون ملا دودھ گرا ہے، ادھر بھی خون ملا دودھ گرا ہے. اس ٹب میں جو تبدیلی آئی ہے، کور ہے، شرط یہ کہ کور ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے خون کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ دودھ کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. تو کون سا نجس بنے گا؟ خون والا. چونکہ شرط ہے کہ نجاست سے جو ملاقات ہے، نجاست کی وجہ سے تبدیلی آئے، متنجس نہیں. خون ملا دودھ، یہ دودھ متنجس ہے، یعنی خود نجس ہے، اس میں نجاست ہے. جو تبدیلی آئی ہے وہ دودھ کی وجہ سے آئی ہے، یعنی دودھ والا رنگ اس میں پیدا ہو گیا ہے. تو یہ تبدیلی دودھ کی ہے، لہذا یہ پاک ہے، نجاست نہیں ہے، نجس نہیں ہے. لیکن یہ جو خون والا ہے، جس میں خون کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، یعنی خون کا رنگ اس میں تبدیل کیا پانی نے، تو یہ پھر نجس ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس طرح ایک اور فرق بھی بتایا تھا، کیا بلا ذہن میں؟ قلیل میں اور دوسرے پانی میں. قلیل پانی کا جو غسالہ ہوتا ہے، اب غسالہ یاد ہے؟ غسالہ دھون جو بچتا ہے پانی، جو آپ کپڑا دھوتے ہیں تو اب اس کے اندر جو پانی ہے تو وہی غسالہ ہوتا ہے، یہ دھون ہے. تو قلیل پانی کا جو دھون ہے
وہ کیا ہے؟ نجس ہے کہ پاک ہے؟ نجس ہے، وہ نجس ہے، زیادہ نجس ہے تو اس کا نچوڑ کر دور کرنا ضروری ہے۔ لوٹے کے ساتھ ہاتھ پاک کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا یوں کر کے جھاڑنا یا مثلا یوں کر کے نچوڑنا، اتارنا ضروری ہے، اس کا جدا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جاری ان کا جو پانی ہے، اس کا جو اندر جو غسالہ ہے یعنی دھون ہے، جو یعنی دھونے کے بعد بچ جاتا ہے، یہ پاک ہے۔ جب پاک ہے تو پھر اس کا جدا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ اگر برتن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ برتن سے مراد کھانے پینے کا برتن ہے، کھانے پینے کا برتن ہے۔ 3 باری پانی سے کھانے پینے کا برتن، لیکن برتن سے کیا مراد ہے؟ یہ برتن ہے، آخری یہ برتن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح گلاس برتن ہے، گلاس بھی برتن ہے۔ اسی طرح دیگچی، یہ والے ڈونگے کھانے پینے والے، یہ برتن ہے۔ جو ٹرے ہوتا ہے، تشت ٹرے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ اور کیا لفظ ہے جو عام استعمال ہے؟ اچھا، یہ برتن نہیں ہے۔ ڈش، یہ برتن نہیں ہے۔ پلیٹ جس میں کوئی چاول حلوہ کچھ ڈالتے، یہ برتن نہیں ہے، سمجھ بات کی؟ کفگیر، چمچ برتن نہیں ہے۔ نہانے والا ٹب برتن نہیں ہے۔ دیگ برتن ہے، دیگ برتن ہے، پلیٹ برتن نہیں ہے۔ جس میں سالن پکایا جائے وہ اس سے مراد ہے۔ ہاں، یہ جو کچن کے آپ کے برتن ہیں، وہ یعنی تعریف کیا ہوئی پھر برتن کی؟ وہ کہ جس میں کھانا کھایا جائے، پانی پیا جائے، پانی چاہے دودھ جو آپ کہتے ہیں، کھایا بھی جائے، پیا بھی جائے، اور اس کے کنارے اونچے ہوں، کنارے بھی ہوں، اس کو برتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ٹب میں کھایا پیا جاتا ہے؟ نہیں کھایا پیا۔ ڈش کے کنارے اونچے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ لہٰذا کفگیر، یہ چمچ، یہ چھاننی، پلیٹیں وہ کہ جو سیدھی ہوتی ہیں جن کے کنارے نہیں ہوتے، وہ یہ والے برتن نہیں ہیں۔ برتن کیا ہو گیا آپ؟ وہی آپ کے دیگچی، اور یہ آپ کے ڈونگے ہو گئے، یہ آپ کے گلاس ہو گئے، یہ کپ ہو گئے، یہ والی چیزیں آپ کی برتن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، ٹفن وغیرہ، یہ جو کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں نا، برتن جس کو اب ہم کھانے اور پینے کے ساتھ، تو لہٰذا یہ اب وہ جو بڑا ٹب ہے، اب یہ اونچا تو ہے لیکن یہ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتا۔ دیگ میں کھانا بنتا ہے، دیگ اگرچہ بڑی ہے، ٹب سے بھی بڑی ہے، لیکن اس میں کھانا بنتا ہے، لہٰذا یہ برتن ہے۔ اب اگر برتن نجس ہو جائے، اندرونی حصہ، بیرونی نہیں، اندرونی حصہ اگر نجس ہو جائے تو اس کا اور حکم ہے، اور بقیہ چیزوں کے نجس ہونے کا اور حکم ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے بتایا تھا کہ اگر بدن اور لباس پیشاب کے ساتھ نجس ہو جائیں تو اور حکم ہے، اور اگر کوئی اور چیز پیشاب کے ساتھ نجس ہو جائے تو اور حکم ہے۔ یاد ہے نا؟ بدن اور لباس، دوبارہ چلو دہرا دیتے ہیں کہ بدن اور لباس جس کو کہتے ہیں، اب لباس میں بہت ساری چیزیں یہ آپ کے سامنے ساری شامل ہے۔ یہ آپ کی جو ہماری علاقائی جو یہ شال ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو بدن اور لباس جب پیشاب کے ساتھ، پخانہ نہیں، پیشاب کے ساتھ اگر نجس ہو جاتے ہیں تو ان کو 2 مرتبہ دھونا ہے، ضروری ہے۔ جاری کے ساتھ 1 مرتبہ کافی، جاری کے علاوہ 5 پانی جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ 2 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ ہوگا فرق کر اور جاری۔ عام جو فتویٰ ہے اس میں جو کر ہے اس کے لیے بھی 1 مرتبہ دھونا ہے، لیکن سستانی صاحب کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ کر کے ساتھ بھی 2 مرتبہ دھویا جائے، ٹھیک ہے جی۔ کر کے ساتھ بھی 2 مرتبہ، ہاں، جاری کے ساتھ 1 مرتبہ، کر کے ساتھ 2 مرتبہ۔ یہ ہوگا لباس اور بدن۔ اگر یہی پیشاب کسی اور جگہ پر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے باہر لگ جاتا ہے تو 1 مرتبہ،
ایک مرتبہ، باقی چیزیں لگ جاتا ہے ایک مرتبہ، تمام پانی کے ساتھ جاری ہو پھر بھی ایک مرتبہ، سمجھ آ رہی ہے، کور وغیرہ بھی ہو تو ایک مرتبہ۔ اسی طرح اگر بدن اور لباس پر کوئی اور نجاست لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر خون، ٹھیک ہے جی، اور دوسری نجاستیں جو انشاءاللہ کا اگلے اس میں گنوائیں گے، پیشاب کے علاوہ پخانہ لگ جاتا ہے، مثلا خون لگ جاتا ہے اور نجاستیں لگ جاتی ہیں، پھر کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ ایک ہی مرتبہ۔ جاری کے لیے ایک، کور کے لیے ایک، قلیل کے لیے ایک، تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی مرتبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے متعلقہ مسئلہ رہ گیا تھا، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ مثال میں نے آپ کی دینی تھی، شکر آپ آ گئے۔ اچھا جی، تو یہ یعنی بدن اور لباس دونوں کسی اور کے ساتھ ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور جب ہم طہارت کرنے جاتے ہیں تو جو پیشاب والا مقام ہے اس کو اگر دھونا ہے تو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ یہ تو 2 مرتبہ ہی آکھن، شکر 5 بھی تو سا نہیں تو رجحان اگر ڈھیر والے پاس ہے، چونکہ احتیاط والے لوگ ہیں نا جی۔ تو یہ بدن نہیں ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ بدن کے ساتھ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو 2 مرتبہ دھونا ہے، تو یہ بدن نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے۔ ہاں صرف اس میں آ کر یہ حکم مختلف ہے۔ باقی بدن کے ساتھ اگر پیشاب لگ جائے تو 2 مرتبہ کم از کم، 2 سے زیادہ بھی منع نہیں ہے ملک صاحب، جہاں آپ کی تسلی ہو جائے تو لیکن جو بدن کا یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، یہ کم از کم ایک ہی مرتبہ ہے، اس کو ایک ہی مرتبہ دھونا ہے۔ باقی پاخانے والی جگہ بھی ایک ہی مرتبہ، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نجاست دور ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ نجاست لگی رہے میرے گلے پھر نہ ڈال دیجیے گا، نجاست کا دور کرنا ضروری۔ جی جی، مقام پیشاب، جی ہاں جی، ایک دفعہ کافی ہے، تو 3.5 دفعہ تو گزارش کی تھی تو رجحان زیادتی والے پاس ہے، وہ 2 دفعہ ہے۔ بدن دا باقی حصہ 2 مرتبہ، پیشاب والا یہ مقام 1 مرتبہ کافی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے نا باقی جو ہے اس میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ اچھا، یہ اب برتن کی بات ہو رہی تھی کہ برتن اگر اسی طرح برتن کا حکم مختلف ہے۔ برتن اگر اندر والی طرف سے نجس ہو جاتا ہے، برتن، اب برتن کی تعریف ملک صاحب ہم نے کر دی ہے۔ برتن جو ہے جب یہ کھانے پینے والا برتن اور جس کے سائڈ والے کنارے اونچے ہوتے ہیں، یہ برتن ہے، مثال ہم نے دی کہ پلیٹ اور ڈش برتن نہیں ہے۔ جو برتن ہیں جب یہ اندر سے نجس ہو جائیں تو ان کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اندر سے اگر نجس ہو جائیں تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، باہر سے تو وہ حکم ہے جس طرح باقی ہے۔ اندر سے اگر یہ نجس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ پانی جو بھی ہو 3 مرتبہ اس کا دھونا ضروری ہے۔ یہ کھانے والے برتنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کھانے کے علاوہ کوئی برتن ہے، چمچ، کفگیر وغیرہ، تو وہ 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ چمچ نجس ہو گئی، پلیٹ نجس ہو گئی ہے، یا جو ہے نا ٹب وغیرہ نجس ہو گیا ہے، تو یہ 1 ہی مرتبہ آپ دھوئیں تو کفایت کرے گا۔ بڑی دیگ نجس ہو جاتی ہے اندر سے، 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ چھوٹا سارا کپ اگر نجس ہو جاتا ہے اندر سے تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اسی طرح ہی ہے، لیکن دیگ تو بھی برتن میں نہیں آتی جی دیگ برتن میں نہیں آتی، وہ بھی 3 مرتبہ آ گیا نا، ہم لے آئے ہیں برتن کی تعریف میں، آ گیا وہ ہم لے آئے ہیں، بس آ گیا۔ برتن کی تعریف یہ ہے نا کہ جو اس فقہ میں اس مقام پر جو اس کی تعریف ہے کہ جس میں کھایا پیا جائے، جب مثلا کھانے پینے کا سامان بنایا جائے، یہ پریشر کوکر، یہ دیگچی وغیرہ، اب اس میں تو نہیں نا کوئی ہر بندہ کھاتا، پکتا ہی ہے نا، تو پکے اس میں کھایا پیا جائے، اور اس کی دوسری اہم چیز جو ہے کہ اس کے جو کنارے ہیں یہ اونچے ہوں، تو یہ اس برتن کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مثلا شراب کے ساتھ ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے شراب کے ساتھ، الیاذ باللہ، تو یہ بھی 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے برتن۔ اسی طرح جو
کتے نے چاٹا ہے، چاٹا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک مرتبہ کتا چاٹتا ہے اور بہنے والا پانی جو سائل چیز ہے وہ پیتا ہے، لیکوڈ چیز پیتا ہے، وہ پانی ہو، دودھ ہو یا کچھ اور ہو۔ اگر کتے نے پیا ہے یا چاٹا ہے، دو باتیں، آگے اس کی اور بات بھی آئے گی، پیا ہے یا چاٹا ہے تو 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے، لیکن 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، 2 مرتبہ پانی کے ساتھ، اندر ہو، اندر کی بات، ٹھیک ہے جی، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانجنا ہے اس کو، اور 2 مرتبہ پانی کے ساتھ۔ ضروری ہے مٹی کے ساتھ؟ ہاں ضروری ہے جی، یا چاٹا ہے، پیا ہے یا چاٹا ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ہے۔ اسی طرح اگر کتے کی متعلقہ کوئی نجاست برتن میں گر گئی ہے، اس کا لعاب، رالو ڈھیپیاں، اس کا خون، بال، یعنی اس کی متعلقہ جو نجاست ہے، اگر وہ پانی میں گر جاتی ہے تو پھر اس میں برتن میں گر جاتی ہے تو پھر 4 مرتبہ، 1 مرتبہ مٹی، 3 مرتبہ پانی، ٹھیک ہوگا جی۔ اور یہ فرق ہے دونوں میں، ذہن رکھیے گا کہ 1 مرتبہ چاٹنا اور پینا، پینا کھانا نہیں، پینا، چاٹنا اور پینا، کھانا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کھانا نہیں، چاٹنا اور پینا، اس کے لیے اور حکم ہے 3 مرتبہ، اور اگر اس کی لعاب دہن، لعاب منہ وہ گر جاتا ہے یا اس کی کوئی نجاست گر جاتی ہے تو پھر 4 مرتبہ، 1 مرتبہ مٹی اور 3 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال، اس کو پاک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر سور چاٹ جائے تو سور تو 7 مرتبہ پانی کے ساتھ، 7 مرتبہ پانی کے ساتھ اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اچھا برتنوں کے علاوہ اگر کوئی شے پیشاب وغیرہ سے پاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے برتنوں کے علاوہ، تو پھر 1 مرتبہ کافی ہے۔ پیشاب بھی لگ جائے، نجاسات میں سے کوئی نجاست ہو برتنوں کے علاوہ، پیشاب ہو یا 9-10 جو نجاسات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نجس ہو جائے تو 1 ہی مرتبہ کافی ہے، جاری ہو، کر ہو، قلیل ہو، 5 اقسام میں سے کوئی بھی پانی ہو تو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن شرط کیا ہے، پاک کرنے کی شرط کیا ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، دھونے کے دوران مضاف نہ ہو جائے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں دھوئی جاتی ہیں نجس، تو جو اس کی وجہ سے اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ اس کا اثر اتنا سرایت کر جاتا ہے کہ اس میں وہی چیز نظر آتی ہے، پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی کے دوران وہ نجس اپنا مضاف نہ ہو تو کسی بھی پانی کے ساتھ پاک کرنا کفایت کرتا ہے۔ اچھا، نجس زمین، اگر یہ زمین آپ کی نجس ہو جاتی ہے، اب زمین کی 2 قسمیں جی، نہیں حال تک سب پانی نکال کر پانی کے ساتھ پاک کرنا ہے، چونکہ مطہرات زیادہ ہے تو ابھی ہم پانی کی زمین ہے۔ اب زمینوں کی 2 قسمیں ہیں، 1 مرتبہ زمین ایسی ہے جو کچی ہے جس میں پانی نیچے سرایت کر جاتا ہے، اور 1 مرتبہ یہ پکی زمین ہے جہاں پانی سرایت نہیں کرتا، جذب نہیں کرتی زمین، مثلا یہ آپ کے سامنے فرش ہے۔ تو جہاں دونوں صورتوں میں اگر آپ جاری سے کریں گے، کور کے ساتھ دھوئیں گے، باقی کے ساتھ قلیل کے علاوہ، تو پاک ہے، 1 ہی مرتبہ پانی پھینکیں پاک ہو گیا۔ یعنی وہ جو نجاست ہے وہ جیسے ہی جاری ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو زمین کا وہ ایسا پاک ہے۔ قلیل کے ساتھ اگر دھوئیں گے تو کتنی مرتبہ، قلیل کے ساتھ اگر دھوئیں گے تو کتنی مرتبہ، 1 ہی مرتبہ۔ پھر فرق کیا ہوا، قلیل بھی 1، دوسرے پانی بھی 1، پھر فرق کیا ہوا، فرق اسی قسم میں غسالے میں، غسالے میں فرق ہے۔ قلیل کا جو غسالہ ہے، وہ جو جب پانی پھینکتے ہیں تو پانی رہ جاتا ہے، یہ غسالہ ہوا، یہ نجس ہے۔ باقی جو پانی ہے ان کا غسالہ نجس نہیں۔ لہذا اگر تو وہ جذب کرنے والی زمین ہے تو وہ پانی غسالہ چونکہ نیچے چلا جاتا ہے تو وہ نجس رہے گا جب تک وہ پاک نہیں ہوگی جگہ، سورج کے ساجک، وہ نجس رہے گا۔ لیکن اگر وہ جذب کرنے والا نہیں ہے تو پھر اتنا ہے کہ اس کو اگر پانی پھینک دیا جائے
کہ یا وہ جاری ہو کر نکل جائے وہاں سے، یا اگر اس کی جگہ کوئی اکٹھی ہونے والی ہے یا کرنے والی ہے وہاں اکٹھا کر کے وہاں سے پانی نکال لیا جائے سرنج کے ذریعے مثلا، یا کپڑوں کے ذریعے اس کو جذب کر کے ادھر پھینک دیا، یا دوسری جو مشین ہے آپ کی صاف کرنے والی، کیا کہتے ہو آپ جی، وہ جو برقی جو ہوتی ہے جی، جی ہاں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں جو برقی مشین ہے اس کے ساتھ جو پانی بھی کھینچ لیتی ہے اور کیا اس کو کے ساتھ آگے ہاں نکل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو جو غسالہ ہے، غسالہ ہے تو وہ نجس ہے، اس کو بہرحال دور کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں اگر یہاں پر اگر خون گرا ہے ہاں جی، اور اس کو پانی سے صاف کرتے ہیں، اب وہ جو پانی ادھر سے آگے جائے گا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا؟ نہیں اس غسالے کو جو ہے نا نجس ہے نا، ہاں جی وہ اتنا آپ اس کو کریں گے نا کہ وہ پانی سمیت ہی آگے بہہ جائے، جب بہہ جائے گا تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ گزارش کی ہے نا کہ اگر کوئی اس کی اکٹھی کرنے والی جگہ ہے تو وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں، پانی کو نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ خون جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں خون والی شکل نہ ہو۔ اگر وہ خون والی شکل یا خون والا رنگ اس میں موجود ہے تو وہ خود پانی بذات خود نجس ہے، اس نے جگہ کو بھی نجس کر دیا۔ تو اس طرح کیا جائے کہ وہ بھی جاری ہو جائے، یا یہ ہے کہ جب اس کا اپنے ذاتی آثار ختم ہو جائیں گے، شکل اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس میں پانی کے ذریعے اس کو کر کے نچوڑ سکتے ہیں، باہر اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ اچھا گاڑی کی سیٹ اگر نجس ہو جائے، گاڑی کی اگر سیٹ نجس ہو جائے تو اب ظاہر ہے وہ اس کے ایک مشکل ہے، اس کو پاک کرنا کا آسان طریقہ کلیل کے ساتھ اگر آپ دھوئیں گے تو ظاہر اس کا غسالہ نجس ہوتا ہے، وہ آپ کو کسی ذریعے نکالنا پڑے گا، نیچے جا کر خشک ہو جاتا ہے، پھر کبھی گیلا ہوتا ہے تو نجس ہو جائے گا، سیٹ نجس ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ کور پانی کے ساتھ اس کا اتصال کریں، تھوڑا سا کور پانی کے ساتھ یا جاری پانی۔ میں نے آپ کو 2 موٹریں بتائی ہیں، ان موٹروں میں سے جو ڈونکی پمپ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں جو پٹے والی مشین ہے، یہ چکلے والی کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں یہ والا یہ جاری نہیں ہے، جو دوسرا ہے جو ڈائریکٹ چل رہا ہے پمپ، یہ والا جاری ہے۔ تو جاری کے ساتھ صرف متصل کریں تو کافی ہے، پانی پہنچتا گیا جہاں جہاں تک نجاست ہے پاک ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کور پانی دیکھیں، ٹینکی میں پانی موجود ہے اور کور کی مقدار کے برابر ہے تو وہی ٹوٹی جو ہے یا اس کے ساتھ پائپ لگا کر یہاں تک اتصال پیدا کر کے تو تھوڑا سا صرف آپ نے چھوڑنا ہے پانی، اتنا کہ نجاست تک پہنچ جائے، جہاں جہاں نجاست پہنچی ہے تو وہ وہاں تک جب پانی پہنچ جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ پاک ہو جائے گی۔ ہاں قلیل میں دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اگر وہ جاری ہو سکتا ہے کہ مشین کے ساتھ اگر پانی کھینچا جا سکتا ہے، ایک گلاس صرف پھینکیں اور اس مشین کے ساتھ پانی کو اگر آپ جذب کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں اپنے ہاتھ پر، پھر اس کو کسی ڈرائر کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ خشک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کی کارپیٹ یہ نجس ہو جاتی ہے، کارپیٹ نجس ہو گئے، اب اس کو اٹھا کر لے جائیں جی لیٹرین میں، باہر کہاں جی، عمار نے نہیں کارپیٹ ڈالی ہے، بابا کو پتہ چل گیا، بابا تباہی مچا دیں گے کارپیٹ کی۔ ظاہر اب نئے کارپیٹ اگر بندہ جناب جب جیسے دیکھا ہے کہ وہ نجس ہو گیا ہے، خون گرا ہوا مسئلہ، تو انہوں نے تو فولڈ کر کے کندھوں پہ رکھنی ہے۔ اب اتنی بڑی چیز کیسے پاک کی جائے؟ تو 2 صورتیں ہیں ملک صاحب، 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر نجاست کے آثار ہیں، ایک یہ ہے کہ نجاست کے آثار نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر نجاست کے آثار ہیں تو پہلے اس کو صاف کر لیا جائے، ایک کپڑا لے لیں، کپڑا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر پھینکے، 1 کپ کا پانی جتنی وہ مقدار ہے جتنی ضرورت ہے وہ تھوڑا سا پانی پھینکے، اسی صاف کپڑے کے ساتھ رگڑ لے تھوڑا سا، اور وہ جو زہری آثار ہیں نا خون کے مثلا ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، زہری آثار ختم ہو گئے، نہیں ختم ہوئے دوبارہ دھو لیں، پھر تھوڑا پانی پھینک کے اس کو تھوڑا زہری آثار ختم کر لیں، اور عام طور پر
اتنا زیادہ مقدار میں خون نہیں ہوتا، وہ اب زہری اثار ختم ہو گئے، اب اتنی ہی مقدار میں جتنی ضرورت ہے، ایک قطرے کے لیے 1 کپ آدھا کپ کافی ہے، یہ اوپر ڈال دیں اور نجاست جہاں جہاں ہے وہاں تک پانی پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد آپ اس پانی کو جذب کر لیں۔ جذب کرنے کے پھر کوئی 2 طریقے، یا اس مشین کے ساتھ جو پانی کھینچتی ہے، ڈرائر کے ساتھ نہیں، خشک نہیں کرنا، جذب کرنا ہے۔ غسالہ ہے، قلیل پانی ہے، اس کو نکالنا ہے، قلیل پانی ہے، اس کو نکالنا ہے، تو آپ اس مشین کے ساتھ جذب کر لیں، یا پاک کپڑا لے کر اس کو اچھی طرح اس کا دبائیں، اس کے اوپر اس دبائیں، وہ جذب کر لے گا۔ فرضاً ابھی باقی ہے تو پھر اسی کپڑے کو دوبارہ دھو لیں یا کوئی اور کپڑا لے لیں، اس کے دوبارہ پھر لگائیں تاکہ پانی جذب ہو جائے، جذب ہو گیا تو پاک ہو گیا، تو عمار صاحب کا کارپیٹ بچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قلیل پانی۔ اور جو کور پانی ہے، جاری پانی ہے، وہ جناب آپ آرڈر دیں عمار صاحب کو کہ جاؤ، جب میں نے تمہیں اشارہ کرنا ہے تو موٹر چلا دینا، پائپ یہاں تک لے آؤ اور اوپر رکھ کے بیٹھو، تو عمار صاحب صرف بٹن کا اشارہ کریں گے، موٹر جیسے ہی چلی پانی فوراً آ گیا، جیسے ہی متصل ہوا، بشرطے کہ زہری جو ہے نا اس کی نجاست وہ دور ہو جائے، وہ اس عمل کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی موٹر آن ہوئی، پانی متصل ہوا جاری، فوراً کارپیٹ پاک ہو۔ اب اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ڈرائر کے ساتھ اس کو بے شک خشک کر لو، کیوں؟ چونکہ یہ غسالہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ جب یہ پاک ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ یاد رکھنا، یاد کرانا، نہیں تو خرابی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ عام طور پر یہ میٹریس، یہ آپ کا گدے شدے، اس میں بھی یہ مسائل بنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی کلیہ اور یہی صورتحال ہے۔ بات کی سمجھ آئیے جی؟ تو بڑا آسان ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قلیل پانی میں آپ نے زہری نجاست دور کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں سے نکالنا ہے، آپ نے جذب کرنا ہے پانی، وہ نکال لینا ہے۔ اور جاری وغیرہ میں یہ پریشانی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کور کا مسئلہ نہیں ہے، کور بھی ہو تو یہاں ایک مرتبہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح دوسری نجاسات بھی ہوں، اس طرح بچے کا پیشاب مثلاً ہوتا ہے، وہ بھی اگر وہاں گر جائے تو نجاست جہاں جہاں ہے وہاں پانی پہنچا دیں، جاری پانی پہنچا دیں۔ جیسے پانی جاری وہاں پہنچتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ زہری نجاست کے آثار باقی نہ رہیں۔ اور زہری نجاست کے آثار دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو کپڑے کے ساتھ تھوڑا پانی پھینک کے گیلا کر کے اچھی طرح اس کو رگڑ لیں، دوسری مرتبہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ اس کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ صلوات بر محمد والے۔ یہ جو نجاست ہے یہ ثابت کیسے ہوگی؟ یہ ہے مسئلہ ہے ملک صاحب آپ کے لیے۔ کس چیز کو نجس سمجھنا ہے اور کس کو پاک سمجھنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر چیز نجس ہے، جس کو نہیں پتہ وہ نجس ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ پاک ہے یا نہیں ہے، کیا نجس ہو جائے گی؟ شک پڑ گیا ہے، نجس ہے کہ پاک ہے، نجس ہو جائے گی؟ اطمینان ہے، یقین ہے، نجس ہے یا نہیں؟ تو جو نجاست کسی شے کی ثابت ہوتی ہے نا، یعنی جس شے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نجس ہے، بنیادی کلیہ یہ ہے کہ کل شیء لکتا ہے، ہر شے پاک ہے۔ یہ پہلا کلیہ ہے، ہر شے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر شے پاک ہے، مگر جس کے بارے میں آپ کو یقین اور اطمینان ہو کہ وہ نجس ہے، وہ نجس ہوگی۔ جہاں اطمینان اور یقین نہیں ہے وہ پاک ہے، شک بھی ہو پاک۔ اطمینان ہے نا کہ یہ نجس ہے تو نجس ہے۔ اطمینان اور یقین سے نیچے والا درجہ جو ہے نا وہ کسی پاک کو نجس نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز ہے، اطمینان اور یقین کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کسی بھی شے کو ہم نجس اس وقت کہہ سکتے ہیں جب 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے۔ نمبر 1، ذاتی یقین اور اطمینان۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ نجاست نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، پیشاب بچے نے کیا ہے، بڑے نے کیا ہے، چھینٹیں گئی ہیں، مثلا خون میں نے دیکھا ہے، وہ جو خون نجس ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔ ذاتی علم اور یقین ہے تو ظاہر ہے نجس ہے۔ یقین کا مطلب کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ نجس ہے، یہ ایک چیز ہے۔
اس کو اب آپ پاک نہیں سمجھ سکتے. جس طرح کہ ایک لاؤبالی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، وہ پاک ہے جی ہر شے، اللہ دی پیدا کی ہوئی ہر شے پاک. وہ یہاں بھی کلیت جڑ دیتے ہیں کہ اللہ دی پیدا کی ہوئی ہر شے پاک ہے، تو پھر پی کے دکھاؤ، کھا کے دکھاؤ اگر پاک ہے تو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے قبضے میں وہ چیز ہے، جس کے پاس استعمال میں ہے، جس کی نگرانی میں ہے، وہ کہہ دے کہ یہ چیز نجس ہے، بشرطے کہ آپ کو اس کے کہنے سے اطمینان بھی ہو. بسا اوقات لاؤبالی شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے اس حوالے سے، اس کی بات نہیں ہے، آپ کو اس پر کوئی شک بھی نہیں ہے. تو جس کے قبضے میں کوئی شے ہے وہ کہہ دے جناب یہ نجس ہے، یہ قمیض ہے میری نجس ہے لہذا خیال کیجئے گا، یہ عبا ہے یہ نجس ہے خیال کیجئے گا، ماننا پڑے گا، پھر بھی نجس ہے. تیسری چیز، دو عادل گواہ، دو عادل افراد اگر وہ کہہ دے، اب دیکھ لیں عدالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، عدالت ثابت کرنا کتنا اہم ہے. بہت سارے معاملات میں عدالت کے مسائل چلتے ہیں. عادل یہ کہہ دیں، دو عادل کہہ دیں کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہے، آپ کو اطمینان ہو یا نہ ہو، دو عادل افراد کہہ دیں. لیکن اگر ایک عادل کہے، کوئی ایک عادل کہتا ہے، پھر اگر اطمینان ہوا ہے، یہاں اطمینان کی شرط ہے. ایک عادل ہے، عادل ایک ہے اور پلس اطمینان، آپ کو اطمینان ہو گیا ہے تو پھر یہ نجس ہے. اور وہ جو عادل ہے نا، ان میں بھی شرط ایک اور بھی ہے، وہ دونوں ساتھ وجہ بھی بتائیں کیوں نجس ہے، خون کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے. اگر وہ وجہ نہیں بتائیں گے تو پھر اطمینان نہیں کرنا. لہذا اب جب آپ باہر جاتے ہیں، اب جب آپ یہاں بیٹھے ہیں، جو شک کا دائرہ ہے بڑا وسیع ہے، مطلب صاحب یہاں بھی شک ہو سکتا ہے، پتنی یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہو سکتا ہے، پتنی پاک ہے یا نہیں ہے. سیٹ پر بیٹھتے ہیں گاڑی کی، پتنی پاک ہے یا نہیں ہے. دن میں سینکڑوں لوگ گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، لوکل گاڑیوں پر، ہر قسم کا بندہ بیٹھتا ہے، تو بتائیں پاک ہے یا نہیں ہے. خاص طور پر گرمیوں کا جب عالم ہو، پسینہ بھی آتا ہے، تو اس عالم میں کیا کریں گے. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں کھانا کھانا ہے یا رہائش گیسٹ ہاؤس ہے، آپ نے وہاں رہائش اختیار کرنی ہے، آگے گدے لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ پڑی ہے، جہاں آپ نے پیر اتار کے جوتے اتار کے جانا ہے، کارپیٹ ہے، صوفہ ہے، کچن کا سامان ہے، لیٹرین کا سامان ہے، جہاں گیلے ہاتھ لگتے رہتے ہیں عام طور پر، پھر وہاں کیا کریں گے. کیا جواب ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. نجس اس وقت ہے جب پتہ ہو. پتہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اپنا یقین، دو عادل یا جس جو ہوٹل والے ہیں وہ کہیں گے تو وگرنہ پاک. کوئی شک ہے نا، کوئی شک ہے، یقین ہے آپ کا کہ نجس ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو اس کا یہ کام ہے، نہیں کہا. دو عادل افراد نے آپ کو کہا ہے، نہیں کہا، بس پاک. تین چیزیں دیکھو تو پاک ہے. یہ احکام شرعی تکلیف ہیں، یہ پہلے تکلیف ہے. اپنے علم کو چلا کر، اپنے ظن و شک کو چلا کر اپنے لیے تکلیف میں اضافہ نہ کریں، بس یہ کافی، یہ کفایت کرتا ہے. لہذا جب ان میں سے کوئی ایک سے ثابت ہو جائے تو پھر یہ چیز نجس ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں. ایک ٹیبل شیٹ ہے پلاسٹک، اس کے اوپر پانی کے کپڑا گیلا کر کے اس کے اوپر ہوتا ہے سارا نہیں، اس کے ساتھ پاک نہیں ہوتے. وہ جو آپ قلیل پانی مشا کے ایک گلاس پانی کا پھینک دے پھر پاک ہوگا، اس کے ساتھ یہ کفایت نہیں، اسے پاک نہیں ہوتے. ہاں جی نہیں ہے ایسا نہیں. اچھا آخری بات، باقی پھر انشاءاللہ. بندے کو نہیں پتہ یہ نجس ہے، ہاں تھک گئے بس. ہاں جی اچھا
ہاں جی وہی سستانی صاحب اور مشہور مراجع کے نزدیک یہ جو عیسائی ہیں یعنی جو کتابی کافر ہے عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے یہ پاک ہے، اور جو غیر کتابی کافر ہے ہندو اگر یہ کام کرے تو پھر وہ نجس ہے۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلی اللہ